دوسرا اس کا سین اس وقت بدلتا ہے جب مولانا روم کی قیادت میں زندہ رود کی ملاقات حلاج کے بعد قرۃ العین طاہرہ کے ساتھ جب ہوتی ہے، حلاج کے بعد قرۃ العین طاہرہ کے ساتھ جب ہوتی ہے۔ قرۃ العین طاہرہ کا دور 309 ہجری کا دور ہے۔ یہ ایک بدعتی مبلغہ کی سربراہ ہونے کی وجہ سے ساری زندگی اس نے بڑے مصائب جھیلے، اور اس وقت کے بادشاہ نے جب طاہرہ کے حسن سخن و حسن کلام سے متاثر ہو کر اسے شادی کا پیغام بھجوایا، لیکن طاہرہ نہ مانی، اور بعد میں 1852 میں محض صرف 32 سال کی عمر میں طاہرہ کا قتل ہوا۔ تو اس طرح جہاں زندہ رود نے مولانا روم کے سامنے طاہرہ اور غالب کی ایک ایک غزل نقل کی ہے، یعنی ان کو اس فارسی کے اپنی نظم میں کھپایا ہے، ان کو برتا ہے، اور ابن حلاج سے اقبال نے اپنی ہی غزل تضمین کہلوائی ہے جو پیام مشرق میں بھی موجود ہے۔ اقبال یعنی زندہ رود نے چونک غالب کو بھی ابن حلاج اور طاہرہ کو ایسے مستان الست میں دکھایا ہے، اس لیے یہاں اقبال ایک غزل مرزا اسد اللہ غالب کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈرامے کا دوسرا سین آتا ہے کہ جب ان ارواح سگانہ سے مولانا روم کی قیادت میں زندہ رود کی جب ان ارواح سگانہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ فلک مشتری کا ذیلی عنوان یہ ہے کہ ابن حلاج، طاہرہ اور غالب کی روحیں جو نشیمان بہشت یعنی کہ جنت کی طرف مائل نہ ہوئیں بلکہ وہ صحت جاویدانہ کی طرف مائل ہوئیں اور سرگرداں ہوئیں۔ زندہ رود یعنی اقبال اسی مناسبت سے حلاج سے گفتگو کرتے ہوئے پہلا سوال یہ کرتے ہیں، اور وہ یہ پوچھتے ہیں ابن حلاج سے کہ تم مقام مومنین سے کیوں دور ہو، یعنی بہشت جنت کو چھوڑ کر گردش و سیاحت کو کیوں اپنایا ہے آپ نے؟ جس کے جواب میں ابن حلاج نے کہا کہ خوب و زشت جاننے والا مرد حر کو سکون بہشت یعنی جنت کا سکون سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ مرد حر سیر جاویداں کا عاشق ہوتا ہے تاکہ اس طرح اس کا ارتقاء خودی جاری رہے اور وہ تجلی وجود کا مرتبہ حاصل کر سکے۔ یہاں زندہ رود علم اور عشق کا موازنہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عشق تو جمال کائنات میں غرق ہونے کا نام ہے، علم ماضی اور حال پر متوجہ ہے جبکہ عشق مستقبل نگر ہے۔ علم جبر و صبر کا عادی ہے مگر عشق دیدار وجود کی جسارت رکھتا ہے۔ عاشق تعمیر خودی کی تعمیر پر متوجہ ہوتا ہے جس کے لیے خلش فراق ناگزیر ہے۔ اس طرح تقدیر خودی ابدیت کی حامل بن جاتی ہے۔ اس کے بعد زندہ رود یعنی اقبال ابن حلاج سے دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ انا الحق کہنا کس مفہوم میں تھا اور انہیں لوگوں نے تختہ دار پر کیوں مصلوب کیا تھا؟ جس کے جواب میں ابن حلاج زندہ رود کو کہتے ہیں کہ اس عارف نے بقائے روح اور خودی سے نار و نور کو بیان کیا تھا، مگر جمود پسند علماء نے، اس وقت کے معاصر علماء نے جو کہ جمود پسند تھے، انہوں نے انا الحق کا مطلب میں حق ہوں بتلا کر حلاج کو سولی پر لٹکا دیا۔ اقبال یعنی زندہ رود کے نزدیک انا الحق کہنا اور خودی کا فلسفہ پیش کرنا ایک ہی طرح کے دو کام ہیں، اس لیے وہ اقبال کو مندہ محرم کہتے ہیں۔ زندہ رود نے قرۃ العین طاہرہ سے تو کوئی سوال نہیں پوچھا مگر وہ ابن حلاج کی گفتگو سے متاثر ہو کر خود ہی بول پڑی۔ طاہرہ کہتی ہے کہ صاحبان عشق و صاحبان جذب و جنوں کا عرف عام میں گناہ
نئے انقلابات کو جنم دیتا ہے۔ عاشق محبوب کے لیے جان تو دے دیتا ہے مگر اس کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا وہ مر کر بھی امر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مولانا روم کی قیادت میں اسی طرح زندہ رود کی تیسری ارواح سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ 18 سینچری کا دور ہندوستان میں رہنے والے دلی کے، اب زندہ رود کے روئے سخن غالب کی طرف ہے۔ وہ غالب سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اس نیلی فضا میں زیر آسمان پر کئی جہاں ہیں، کیا ہر جہاں کے اولیاء اور انبیاء جدا گانا ہے؟ غالب جواب دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ جہاں موجود ہی نہیں بلکہ تخلیق کائنات کا عمل جاری و ساری ہے اور خالق نئی دنیا وجود میں لے کے آ رہا ہے، لیکن جہاں بھی ہنگامہ دنیا ہوگا وہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا لازمی جزو امر ہے۔ یہ شعر غالب کا ہی ہے کہ ہر کجا ہنگامہ عالم بود، ہر کجا ہنگامہ عالم بود، رحمت للعالمین ہم بود۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ دوسرا لیکچر جو فلک مشتری پر علامہ اقبال کا زندہ رود کا مولانا روم کی قیادت میں 3 ارواح سے گفتگو اور مکالمے کا حال ختم ہوا۔ اسی کے ساتھ ہی جی رضوی کو اجازت، اللہ حافظ۔